کیف ایک حالت ہے نا ان صوفیہ کی، کیف کے اندر آ کر ادھر ادھر جھومتے رہے، جس سے یہاں تک اندیشہ ہوا خدا نخواستہ آپ ممبر سے گر نہ جائیں۔ نبی تقریر کرتے ہوئے اتنے جھومے، کبھی ادھر جھومے کبھی ادھر جھومے کہ ڈر لگا کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر نہ جائے۔ اس پر مولوی روشن خان صاحب بولے کہ حضرت یہاں سے تو حال ثابت ہو گیا اور وجد کا پتہ لگ گیا۔ تو رشید احمد گنگوہی یہ سن کر مسکرائے اور کہا جی ہاں بالکل، یہ حال جو صوفیوں کو پڑتا ہے، یہ وجد جو صوفیوں کو پڑتا ہے، جس میں حال میں آ کر وہ اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں، کہکے مارتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، وجد کے اندر آ کر وہ کچھ کہہ جاتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی ایک مجذوب کے وجد کا قصہ لکھتے ہیں کہ وہ جب وجد میں آتے ہیں، انہوں نے خنجر اپنے پاس رکھا ہوتا ہے، کہتے ہیں آج اپنا نام اس نے رب العالمین رکھا ہوا ہے۔ ارواح ثلاثہ میں یہ قصہ ہے۔ اس خبیث کا نام، اشرف علی تھانوی کے اس پیر کا نام کہتے رب العالمین تھا۔ وہ وجد میں آتے، خنجر اٹھاتے، کہتے آج رب العالمین کو رب العالمین سے ملنے کا اشتیاق ہوا ہے، کوئی درمیان میں رکاوٹ نہ کرے۔ فوراً پیٹ میں ڈالا، خنجر مارا، پورا پیٹ پھاڑ دیا، انتڑیاں باہر نکل گئی۔ بہن بیٹھی بھی رونے لگی کہ میرا بھائی تو مر رہا ہے۔ اس کے رونے کو دیکھا، ساری انتڑیاں اٹھا کے دوبارہ پیٹ میں ڈالی اور یہاں سے پیٹ ملا دیا، ایسی ایلفی لگی، دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ وجد جو صوفیاء کی عادت ہے، یہ حال جو شیطان کی طرف سے انہیں پڑتا ہے، اس کے ثبوت کے لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ پر الزام لگاتے ہوئے کہ اللہ کے نبی بھی ممبر پہ کھڑے ہوتے، آپ پر حال طاری ہوتا، آپ پر وجد طاری ہوتا اور ممبر پہ ایسے جھومتے رہتے۔ حالانکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کے بیان کے تو دو ہی طریقے حدیث میں آتے ہیں۔ آپ اتنا دھیما بولتے، بعض دفعہ اپنی بات کو تین دفعہ دہراتے، یا اتنے جوش کے اندر کلام کرتے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ جھوم کر، لے لگا کر، حال میں آ کر، وجد میں آ کر اللہ کے نبی کلام کریں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ صفحہ 104 تذکرۃ الرشید، امام ربانی نے ارشاد فرمایا کہ سارے تصوف کا ما حاصل اور کمال کا اعلیٰ درجہ یہی تو ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لفظوں میں بیان فرما دیا۔ اسی احسان کے حاصل کرنے کو تمام مجاہدہ اور ریاضت کرنا پڑتا ہے، اور دین کی ساری تعلیم و تلقین اسی غرض سے ہے۔ غرض تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو احسان حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر! اگر یہ تصوف دین اسلام ہے تو قرآن میں اس کا ذکر کہاں ہے؟ اگر یہ تصوف جس میں حال ہے، جس میں وجد ہے، جس میں مجاہدے ہیں، جس میں ریاضت ہے، اگر یہ تصوف اللہ کے نبی کی شریعت ہے تو حدیث کی کون سی کتاب کے اندر موجود ہے؟ اللہ کے نبی تو حضرت زینب کے گھر آتے ہیں جنہوں نے چھت کے ساتھ ایک رسی باندھی ہوئی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یہ رسی کیسی ہے؟ جواب دینے والا کہتا ہے جب زینب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہے تو اس رسی کو پکڑ کے ٹیک لگا کے پھر اس رسی کے سہارے کھڑی ہو کر نماز پڑھتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ تم اسی عمل کو صوفیاء کے ہاں ریاضت اور مجاہدہ کہہ لو۔ تو اللہ کے نبی نے شاباش دی، اس رسی کو باقی رہنے دیا، کہا اس کو جڑ سے کھول دو، اور زینب نماز پڑھتے ہوئے جب تو تھک جائے سو جا، کیونکہ تجھ پہ تیرے جسم کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عشاء کی نماز کوئی پڑھ کے جماعت سے سو جائے، پھر فجر کی نماز پڑھے، جماعت سے اٹھ کر نماز پڑھے، یہ بظاہر سوتا رہا، لیکن ان دو نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کا اللہ اتنا اجر دیتا ہے کہ اس سوتے ہوئے کے کھاتے کے اندر بھی ساری رات کا قیام لکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی شریعت ہے۔ لیکن یہ تصوف جو الف سے لے کر یہ تک کفر اور شرک کا عقیدہ ہے، جس کی تعریف ابن عربی کچھ یوں کرتے ہیں: العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف ان قلت عبد فذاک رب او قلت رب انی یکلف۔ صوفیاء کے امام شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کہتے ہیں بندہ اللہ ہے، اللہ بندہ ہے۔ مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے۔ اسی رشید احمد گنگوہی صاحب کے استاد امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں کہ بندہ ظاہراً آدمی ہے، باطناً اللہ ہے۔ ظاہراً انسان ہے، باطناً اللہ ہے۔ صوفیاء کے ایک بہت بڑے شیخ ابو الحسن خرقانی اپنی کتاب فوائد فریدیہ کے اندر بابا فرید الدین بیان کرتے ہیں ان کا قول نقل کر کے